إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے، اور ارب ارب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی اتباع اور فرما برداری کی. ابھی ہم نے اللہ کی توفیق سے 30ویں پارے کی ایک مختصر اور چھوٹی سی سورت العصر، اس کی آیات کی تلاوت سنی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ اس سورت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قرآن پاک میں اس کے علاوہ اور کوئی سورت نہ ہو، قرآن پاک میں اس کے علاوہ کوئی اور سورت نہ ہو، تو یہ ایک سورت ہی انسانوں کی فلاح و نجات کے لیے اور انہیں خسارے سے اور نقصان گھاٹے سے دور رکھنے کے لیے بہت کافی اور شافی ہے. آئیے اللہ کی توفیق سے چند لمحات میں اس سورت کے متعلق گفتگو سنتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس گفتگو کو دل کی گہرائی سے سنیں، اسے سمجھیں، اسے تسلیم کریں، اس پر عمل کریں اور پھر دوسروں کو اخلاص کے ساتھ اس کی دعوت دیں. پہلی بات، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں فرمایا والعصر، اور قسم ہے عصر کی. اس کے متعدد معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں. ایک یہ کہ عصر سے زمانہ مراد ہے، اور ایک یہ کہ عصر سے نماز عصر کا وقت مراد ہے. اگر تو زمانہ مراد ہے پھر بھی وہ اللہ کا بنایا ہوا، اور اللہ جس کی چاہیں اپنی مخلوقات میں سے قسم اٹھائیں، انہیں کوئی روک ٹوک نہیں. لیکن ہم بندے، ہم بشر، ہم مخلوق، ہمارے لیے صرف اللہ کی قسم کے علاوہ اور کوئی قسم اٹھانا روا اور جائز نہیں ہے. اگر دوسرا معنی مراد نے
نماز عصر کا، تو اس سے نماز عصر کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا مقام و مرتبہ واضح ہوتا ہے کہ کتنی عظیم الشان نماز ہے، اور ہم میں سے کتنے زیادہ لوگ اس کے ادا کرنے میں کمی کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں۔ اکثریت پڑھتی ہی نہیں، اور عام طور پر وہ وقت کاموں سے واپسی کا، تھکاوٹ کا، تھکن کا ہوتا ہے، تو اچھے بھلے نماز پڑھنے والے وہ بھی عام طور پر یا تاخیر سے پڑھتے ہیں یا گول کر دیتے ہیں کہ بعد میں دیکھی جائے گی۔ دوسری بات اس آیت کریمہ کے حوالے سے کہ اللہ نے زمانے کی یا عصر کے وقت کی قسم اٹھائی، تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے ہاں وقت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور وقت جو ہے یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور جتنی بڑی یہ اللہ کی نعمت ہے، جتنا بڑا یہ اللہ کا ہم پر انعام نوازش ہے، اسی قدر ہم اس کا قتل عام کرتے ہیں۔ کیا بچے، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا خواتین، کیا پڑھے لکھے، کیا ان پڑھ، سب ہی اس کے قتل عام میں جٹے ہوئے ہیں۔ اور اب جب کہ یہ موبائلز کی بیماری، یہ نیٹ کی بیماری معاشرے میں عام ہو چکی ہے، پھیل چکی ہے، تو اب تو اس کا قتل عام حد سے بڑھ گیا ہے۔ ذرا کام سے تھوڑی سی فرصت ملی، دھیان بٹا، فوراً اسے جیب سے نکالا اور شروع ہو گئے۔ نہ دین کا فائدہ، نہ دنیا کا، کچھ بھی نہیں، نہ نیکیاں ملتی ہیں، نہ نوٹ ملتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ دنیا پگلی ہوئی چاہتی ہے اس کے پیچھے، اور کس کس طریقے سے وقت کا قتل عام کیا جاتا ہے۔ اور دیکھیے کہ وقت ہمیں جو لیلۃ القدر نصیب ہوئی رمضان المبارک میں، انشاءاللہ آئے گی، اللہ ہمیں خیریت کے ساتھ اس مبارک مہینے تک پہنچائے، اور پھر خیریت کے ساتھ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دے۔ وہ پچھلی امتوں کے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، تو صحابہ نے شکوہ کیا کہ وہ تو بہت زیادہ نیکیاں کما کے وقت بہت ملا، تو لہذا ہماری امت کی اوسط عمر، ایوریج عمر جو ہے وہ 60 سے 70 ہے، کم ہے یہ، تو ہم اتنی نیکیاں کیسے کمائیں گے؟ تو اللہ نے اس وقت کے بدلے میں ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائی کہ جس کے ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اتنا اللہ کو وقت کا پاس ہے، اتنی اللہ کے ہاں وقت کی قدر و قیمت ہے، اور ہم انفرادی، اجتماعی بحیثیت قوم مسلمان اس کا اتنا ہی زیادہ قتل عام کرتے، اسے ضائع کرتے، اور اس کی مطلق پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ میں فرمایا ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان یقیناً خسارے میں ہے۔ یہاں تیسری بات جو میرے آپ کے سمجھنے کی کہ اللہ نے 2 مرتبہ یقیناً، بے شک، انڈیڈ، نو ڈاؤٹ، یہ الفاظ استعمال کیے۔ اللہ بغیر تاکید کے بھی بات کہیں تو رتی برابر شک و شبہ نہیں، لیکن 2 دفعہ کہے کہ لوگ کان کھڑے کرنے، کوئی 30 مار خانہ بنے، کوئی اپنی اکڑ فوں میں نہ رہے، کوئی غرور تکبر کا شکار نہ ہو، کوئی گمنڈ میں نہ آئے اور نہ اتراتا پھرے کہ میرے پاس بڑی عقل ہے، میرے پاس بڑا مال ہے، میرے پاس بڑی تعلیم ہے، میرا نیٹ ورک بہت بڑا ہے، میرا یہ ہے وہ ہے۔
فرمایا جو جن سے انسان ہے وہ خسارے میں ہے، اور خسارہ بھی اللہ تعالی نے نکرہ کامن ناؤن جو ہے وہ استعمال کیا کہ خسارہ یہ ہر کام میں عام ہے، کسی ایک کام کے ساتھ یہ مخصوص نہیں، ہر کام میں، کاروبار ہے، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاق ہیں، انسان ان تمام معاملات میں خسارے کی راہ پر ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں عبادات میں خسارہ کیسے ہے؟ ارے بھائی، عبادات کا خسارہ سب سے بڑھ کر ہے۔ کس طرح کہ اگر عبادت کرتے ہوئے نیت میں معمولی سا کھوٹ آ گیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا کا خیال آ گیا، تو یہ نہ صرف عبادت قبول نہیں ہوگی بلکہ شرک کے زمرے میں شمار ہوگی۔ اور اللہ محفوظ رکھے، جہاں شرک کا شائبہ بھی آ گیا، ذرہ بھی آ گیا، تمام پچھلے کیے گئے اعمال ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ یہ عبادات کا خسارہ اتنا سنگین ہے، اتنا سخت ہے، اتنا ہولناک ہے، بندہ تھوڑی عبادت کر لے، لوگوں کی نگاہوں میں حقیر معمولی عبادت کر لے، لیکن صرف اسے خوش کرنے کی کوشش کرے جس نے مجھے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اگر کسی اور کو کرنے کی کوشش کی اور 24 میں سے 20 گھنٹے عبادت کرتا رہا تو اسی حساب سے پچھلے اعمال کی بربادی اور جہنم کی آگ کا ایندھن بننے والا ہے۔ تو تیسری بات مجھے آپ کو یہ معلوم ہوئی کہ جن سے انسان عام طور پر تمام معاملات میں خسارے میں، اور اللہ نے یہ بات 2 تاکیدوں کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ چوتھی بات میرے آپ کے سمجھنے کی کہ اب آگے اللہ تعالی نے ہمیں اس خسارے سے بچنے کا، اس خسارے سے نکلنے کا طریقہ بتایا۔ چوتھی بات یہ کہ ہمارے دین کی خوبصورتی یہ ہے، ہمارے دین کا حسن یہ ہے۔ ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں جمہوریت کا حسن ہے، خاک حسن ہے، لوٹ مار، ڈاکہ زنی، کرپشن، اور یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ ہمارے دین کا حسن، حقیقی حسن، فطرتی حسن کیا ہے کہ جو بھی مشکل ہے، جو بھی بیماری ہے، جو بھی آفت ہے، جو بھی خسارہ ہے، اس سے نکلنے کا راستہ ضرور بتایا، اس کا علاج ضرور بتایا ہے۔ اور یہ چیز اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے دین کو باقی تمام ادیان اور مذاہب سے ممتاز کرتی ہے۔ اب کوئی خسارے کا سن کر دل ہار کر بیٹھ جائے، اسے ہارٹ اٹیک ہو جائے کہ ہم تو خسارے میں ہیں لہذا زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں نہیں، جہاں اللہ نے خسارے کا ذکر کیا اس کے ساتھ ہی اس خسارے کا علاج بھی بیان کر دیا۔ اور دیکھو رب کی رحمت بندوں پر مہربانی کہ خسارے کا ذکر تو ایک لفظ میں کیا، لفی خسرن، لیکن علاج آگے لمبا چوڑا بتایا۔ علاج آگے لمبا چوڑا بتایا کہ میرا تخلیق کیا گیا انسان، آدم حوا کی اولاد، وہ دل گرفتہ نہ ہو، دل ہار کر نہ بیٹھے، بلکہ رب کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس پر توکل کرتے ہوئے اس علاج کو اختیار کرے تو اللہ کے فضل و کرم سے خسارے کے بادل چھٹ جائیں گے۔ خسارہ نہ صرف ختم ہو جائے گا بلکہ انسان 100% کامیابی اور کامرانی کی شاہراہ پر آ جائے گا۔ پانچویں بات، اب یہ علاج جو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا ہے یہ 4 باتوں پر مشتمل ہے۔ 4 پرچے ہیں، 2 پرچے اس میں اللہ کے حقوق کے متعلق اور 2 پرچے
اس میں بندوں کے حقوق کے متعلق، اور پھر وہی بات جو ہم پہلے بھی بارہا سن چکے، کر چکے، سمجھ چکے کہ ہمارا دین دو پہیوں پر مشتمل ہے، ایک اللہ کے حقوق ہیں، ایک بندوں کے حقوق ہیں، اور کوئی بیوقوف، جاہل یا متعصب ہمیں یہ طعنہ نہ دے کہ تمہارے دین میں تو صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے علاوہ ہے کیا؟ بندوں کے حقوق کا تو خیال ہی نہیں۔ دیکھو یہ جو علاج ہے خسارے سے نکلنے کا، اس میں سے 4 میں سے 2 باتیں بندوں کے حقوق کے متعلق ہیں، تو گویا آدھا دین جو ہے 50% وہ بندوں کے حقوق کے متعلق ہے۔ کوئی ہے ایسا دین، کوئی ہے اور ایسا مذہب، کوئی ہے ایسی اور شریعت، اور کوئی ہمیں نہ سنائے کہ فلاں ملک سے آیا گیا یہ چارٹر اس طرح ہے، انسانی حقوق اس طرح ہیں، اور انسان اس کے لیے یہ کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس تو رب کے کلام کی صورت میں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث کی صورت میں یہ باتیں صدیوں پہلے سے موجود ہیں۔ یہ الگ بات کہ ہم ان سے بے خبر رہیں، ہم ان سے غافل رہیں، ہم ان سے لاپرواہ رہیں اور ہمیں ان کی کچھ خبر نہ ہو۔ 5ویں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب علاج کا ذکر کیا تو 2 اپنے حقوق کو بیان کیا۔ کیا ہے اللہ کا پہلا حق جو خسارے سے نکلنے کے لیے؟ الا الذین آمنوا، کہ جو لوگ ایمان لائے، اور ایمان وہ نہیں جو میرا، آپ کا یا ہم میں سے اکثریت کا کچا پکا ایمان ہے، ضرورت کے وقت مومن بن گئے اور جب دیکھا کہ اب ضرورت کے خلاف ہے، مصلحت کے خلاف ہے، تو مومن سے یکدم کچھ اور بن گئے۔ یہ والا ایمان نہیں، ایمان اس طرح کا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے اور جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایمان چاہا ہے۔ دوسرا علاج جو اللہ کے حقوق کے متعلق کہ ہم نیک اعمال کریں۔ یہاں بھی ان لوگوں کی باتوں کا توڑ ہے جو کہتے ہیں بس ہم کلمہ گو مسلمان ہیں اور ہم تو بخشے بخشائے ہیں، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کو رب مان لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نبی مان لیا، اب ہمیں کسی عمل کی ضرورت نہیں، نمازوں سے بھی دور، روزوں سے بھی دور، تمام نیکیوں سے دور، کہ ہم نے بس کلمہ پڑھ لیا ہمارے لیے کافی ہے۔ دیکھو کامیابی کی دوسری شرط وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ جو زبان سے اقرار کیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی رسول ہیں، تو اب عمل کی دنیا میں اس بات کو ثابت کرنا ہے۔ یہ کھوکھلے دعوے، یہ کھوکھلی باتیں، یہ بے رنگ چیزیں اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی جب تک کہ عمل کی دنیا میں انہیں ثابت نہ کیا جائے۔ تو یہ 2 پرچے اللہ کے حقوق کے متعلق ہیں کہ پہلا اس پر ایمان لانا اور دوسرا نیک اعمال کرنا۔ جب تک یہ دونوں پرچے بیک وقت ہم نہ کریں گے اس وقت تک خسارے سے نکلنے کی کوئی صورت ہمارے لیے پیدا نہیں ہو سکتی۔ تیسرا پرچہ جو حقوق العباد کے متعلق تیسرا بھی اور چوتھا بھی، وہ کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، آپس میں حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہو۔ یہ بندوں کے حقوق ہیں کہ نہیں؟ کسی کو پیسے دینا، کسی کو کپڑا دینا، کسی کو روٹی دینا، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن انسان کا یہ حق ہم پر سب سے بڑھ کر ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اسے جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ پیسہ، کپڑا، روٹی یہ تو 2-4 گھنٹے میں یا چند تھوڑے سے عرصے میں ختم ہو جائے گا، لیکن جو ہم کوشش کسی انسان کو جہنم سے بچانے کے لیے کریں اللہ کی رضا کے لیے، وہ اصل میں اس کا ہم حقیقی حق ادا کر رہے ہیں۔
اور اللہ معاف کرے کہ یہ چیز ہمارے معاشرے میں بہت تھوڑی ہے. اسی لیے جرائم، برائیاں، گناہ، فتنہ فساد، بگاڑ ہر روز زیادہ سے زیادہ تر ہے کہ ہم نے انسانیت کا اپنے پر یہ جو حق ہے اسے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، بھول گئے کہ ہم نے انسانیت کی فلاح و نجات کے لیے کام کرنا، انہیں جہنم کے راستے سے واپس لا کر اللہ کے فضل و کرم سے جنت کے راستے پر گامزن کرنا ہے. چوتھا علاج، چوتھی چیز جو ہمیں خسارے سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور وہ بھی حقوق العباد کے متعلق، بندوں کے حقوق کے متعلق، کیا کہ ایک دوسرے کو صبر کی بھی وصیت اور نصیحت کریں. جب حق بات کہیں گے تو لوگ تکلیف پہنچائیں گے، بہت سو کو تکلیف ہوگی، اذیت دیں گے، مشکلات میں ڈالیں گے، مقدمات بنیں گے، لڑائی جھگڑے فساد بپا ہوں گے. تو اللہ کی رضا کے لیے ان تمام باتوں پر خود بھی صبر کرنا اور انسانیت کی فلاح و نجات کے لیے انہیں بھی صبر کرنے کی تلقین کرنی ہے. اور دیکھو معاشرے میں امن و امان کو قائم رکھنے کا یہ کتنا بہترین اور کارگر نسخہ ہے کہ اگر ہم سب ایک دوسرے کو صبر کی تلقین وصیت کرتے رہیں تو معاشرے میں جو بے چینی، اضطراب، انتشار، افتراق، اختلاف موجود ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے کس حد تک کم ہو جائے. لیکن ہمارے ہاں الٹی گنگا بہتی ہے، فتنہ تھوڑا سا ہو ہم مزید انگیخت کرتے ہیں، بات چھوٹی سی ہو ہم اس الاؤ پر مزید تیل چھڑک کر آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جب آگ لگ جائے، فتنہ بپا ہو جائے، شعلے بھڑک اٹھے تو پھر ہم بڑے لطف اور مزے کے ساتھ اس سارے فتنے کا نظارہ کرتے ہیں. یہ چیز تباہ کرنے والی، یہ چیز امتوں کو مٹانے والی اور قوموں کو زمین سے نیست و نابود کر دینے والی ہے. تو یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری نجات کے لیے، ہماری فلاح کے لیے بیان کی. دو اللہ کے حقوق کے متعلق، دو بندوں کے حقوق کے متعلق، اور جب تک ہم ان چاروں کے چاروں میں کامیاب نہ ہوں اس وقت تک ہماری فلاح اور نجات رب العالمین کی بتائی ہوئی بات کے مطابق نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال و فراخ عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح متقی اولاد عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ آنے والی مسائل سے، آنے والی مشکلات سے ہماری حفاظت فرما. جن آفات میں، بیماریوں میں، مشکلات میں ہم پھنس چکے ہیں ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں امن و امان فرما، ہمارے ملک کے بڑی خواہوں کو، ہمدردوں کو سرفراز و سربلند فرما، ملک و ملت کے دشمنوں کو، غداروں کو نیست و نابود فرما. اے اللہ تمام کائنات کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی نصرت و تائید فرما. ان پر ظلم و ستم کرنے والوں کو تمام دنیا کے لیے نمونہ عبرت بنا. اے اللہ ہماری تمام فریاد و التجاؤں کو قبول فرما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.